الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ تفسیر جلالین کا تیسرا سبق ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم کی تفسیر کر رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بمراد ہی اپنی مراد کو، بذالک اس کے ساتھ، یعنی الف لام میم کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے تو یہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کی تفصیلی بحث پچھلے سبق میں گزر گئی ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات بھی اول درجے کے، جس میں نہ معنی کا پتہ ہوتا ہے نہ مفہوم کا۔ تو اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بمراد ہی اپنی مراد کو، مراد ہی میں جو ہی ضمیر ہے وہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے بمراد ہی اپنی مراد کو، بذالک اس کے ساتھ۔ یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ہو رہا ہے الف لام کی طرف، کہ الف لام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے اس سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مراد ہی کی ہی ضمیر کا مرجع ہے لفظ اللہ، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ ہے الف لام۔ تو الف لام کے ساتھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی مراد کو۔ ذالک، یہ قرآن کی آیت کا لفظ ہے، ذالک وہ، ای ھذا یعنی یہ الکتاب ایسی کتاب ہے، یہ کتاب، الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک کا شک، فیہ اس میں، کس بارے میں شک؟ انہ من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے، وجملۃ النفی خبر، اور نفی کا جملہ خبر ہے، مبتدأہ ذالک، اس کا مبتدا ذالک ہے، والاشارۃ بہ، اور اشارہ کرنا بہ ذالک کے ساتھ، للتعظیم تعظیم کے لیے ہے۔ ہدن خبر ثانٍ، ہدن یہ دوسری خبر ہے، ای ہادن، اور یہ ہادن کے معنی میں ہے، اس میں فاعل، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الصائرین جو رغبت رکھنے والے ہیں، الی التقوی تقوی کی طرف، بامتثال الاوامر احکام کو بجا لانے کے ساتھ، امتثال کہتے ہیں بجا لانا، اوامر امر کی جمع ہے، معنی حکم، یعنی اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں اس کو بجا لانے کے ساتھ، واجتناب النواہی، اور نواہی نہیں کی جمع ہے، اور نواہی سے بچنے کے ساتھ، جتنی بھی چیزوں کا اللہ نے جس سے روکا ہے تو اس سے بچنے میں جو رغبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، جو اوامر کو بجا لاتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں اور تقوی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لاتقائہم بذالک، اس لیے کہ اتقائہم ان کو بچایا جائے گا، بذالک اس کے ذریعے، النار آگ سے، تو ان کو آگ سے بچایا جائے گا، بذالک اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ ہے اوامر، امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، یعنی احکام کو بجا لانے کے ساتھ، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ساتھ ان کو آگ سے بچا لیا جائے گا، اس لیے اس کو متقی کہتے ہیں۔ یہ ان کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ، اللہ اس میں جلالت عالم ہے، اعلم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بمراد ہی اپنی مراد کو، مراد اس میں مفعول ہے، با جارہ ہے،
ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، بذالکہ اس کے ذریعے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور یہ اشارہ ہو رہا ہے الف لام کی طرف، ذالکہ ای ہاذا، ای ہاذا نکال کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ذالکہ ہاذا کے معنی میں ہے کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چونکہ کتاب تو اس وقت موجود ہے، حضور صلاۃ والسلام جس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاذا کہا جاتا، تو ہاذا کی بجائے ذالکہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں۔ تو ایک جواب تو یہ ہے تعظیم کے لیے، کیونکہ ذالکہ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہاذا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی طرف، کتاب کی طرف، اور قرآن قریب ہے، تو پھر ہاذا آنا چاہیے تھا، ذالکہ کیوں آیا؟ تو یہ تعظیم کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہم اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی تعظیم کرنی ہو، کسی کی عزت کرنی ہو، تو ایسا کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے فلاں فلاں بہادری دکھائی، تو وہ کے ساتھ جو ہے نا وہ مرتبے کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اس واسطے ہاذا کی بجائے ذالکہ لگا ہے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ذالکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان علماء یہود کو اور عیسائیوں کو فرما رہا ہے کہ تمہاری تورات اور انجیل میں جو قرآن تھا، اب چونکہ تورات اور انجیل میں جو قرآن تھا تو وہ دور ہے، تو ذالکہ کے ذریعے اس قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ذالکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ ہاذا کہہ کے نکال کے یہ بتا دیا کہ ذالکہ کا ترجمہ ہاذا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہاذا نکال کر سوال کا جواب دیا ہے، وہم کو دور کیا ہے۔ الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں الذی یقرأ محمد، ویسے تو کتابیں اور بھی ہیں، آسمانی کتابیں، تورات انجیل، تو اس کتاب سے کوئی اور کتاب نہ سمجھ لی جائے، اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں لے لینا، کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت فرماتے ہیں، کتاب سے مراد وہ کتاب ہے۔ تو الذی یقرأ محمد کہہ کے یہ عبارت نکال کر وہ جو وہم پیدا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس کتاب سے مراد کہیں کوئی دوسری کتاب تو نہیں ہے، تو اس وہم کو دور کیا گیا ہے۔ آگے ہے لا ریبہ، تو لا ریبہ کوئی شک نہیں، تو ریبہ کی تفسیر کر رہے ہیں شکا کے ساتھ، شکا یاد رکھیں، ریبہ مفسر ہے، یعنی اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور شکا تفسیر ہے کہ شکا کے ذریعے تفسیر ہو رہی ہے، تو جو مفسر کا اعراب ہوگا تفسیر کا بھی وہی ہوگا۔ اب لا ریبہ، ریبہ پہ فتح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، تو اسی طرح شکا پہ بھی فتح ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ تفسیر ہے، اور مفسر تفسیر کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ریبہ کہہ کر شکا انہوں نے تفسیر نکالی، یہ ریبہ کا معنی بیان کیا ہے کہ ریب کہتے ہیں شک کو، کہ لا ریبہ یعنی لا شکا، لا شکا فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شکا ریبہ کا معنی بتانے کے لیے عبارت نکالی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ آگے ہے فی ہی، اس میں، ہی ضمیر کا مرجع کتاب ہے۔ اب انہ من عند اللہ، یہ عبارت نکالی ہے فی ہی کے بعد، انہ من عند اللہ، کہ بے شک وہ، کون وہ؟ انہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عبارت کیوں نکالے؟ دراصل یہ عبارت نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن میں جو شک نہیں ہے وہ کس جہت سے شک نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن میں تو لوگ شکوک و شبہات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں اس میں فلانی آیت قرآن نہیں ہے، تو قرآن میں تو شکوک و شبہات لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو کس اعتبار سے قرآن میں شک نہیں ہے؟ تو بتایا گیا ہے بھائی کتاب قرآن میں اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن میں اس حوالے سے شک نہ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا ہی کلام ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی قرآن میں جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی عقل کا قصور ہے، قرآن میں شکوک و شبہات بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہی کلام ہے، تو جب کلام اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں دیگر شکوک و شبہات بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ قرآن شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اگر کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو پھر ایسی صورت میں اس کی عقل کا قصور ہے۔ تو انہ من عند اللہ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ جو شک نہیں ہے، جس شک کی نفی کی جا رہی ہے، وہ شک اس جہت سے ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ کسی اور کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ آگے وہ جملۃ النفی، یہاں سے یہ ترکیب بتا رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہ جملۃ النفی خبر، جو نفی کا جملہ ہے یہ خبر ہے۔ نفی کا جملہ کون سا ہے جی؟ لا ریب فی، جو قرآن میں لا ریب فی ہے یہ نفی کا جملہ ہے نا، لا نفی جنس ہے، تو لا ریب فی یہ پورا جملہ ہے، اسے نفی کا جملہ بولتے ہیں۔ تو یہ جو نفی کا جملہ ہے یہ خبر ہے، کس کی؟ اس کا مبتدا کون ہے جی؟ مبتدأہ ذالکا، اس کا مبتدا ذالکا ہے، یعنی ترکیب یوں ہو جائے گی کہ ذالکا مبتدا، ذالکا چونکہ اس کو ڈائریکٹ مبتدا نہیں بنائیں گے، ذالکا بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے، اور الکتاب یہ بھی معرفہ ہے کہ اس پہ الف لام ہے، تو جب دونوں معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں، تو ذالکا کو موصوف بنائیں گے، الکتابوں کو صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور لا ریب فیہ یہ لا نفی جنس ہو جائے گا، ریبہ اس کا اسم ہو جائے گا، فیہ جار مجرور متعلق ہو کے یہ اس کی خبر ہو جائے گی، پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ خبر بن جائے گی ذالکا کی، خبر اول بنے گی، ٹھیک ہے، دوسری خبر بھی ہے۔ آگے ہے والاشارۃ، اور اشارہ کرنا بھی اس کے ساتھ، ہی ضمیر کا وجہ ذالکا ہے، اور قرآن میں جو ذالکا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے للتعظیمی، تعظیم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، والاشارۃ بھی للتعظیم، یہ اس عبارت میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہونا تو حاضہ ہی چاہیے تھا کیونکہ کتاب قریب تھی، تو ذالکا جو لائے ہیں یہ تعظیم کے لیے لائے ہیں، تو ذالکا لانے کی وجہ یہاں بتا رہے ہیں کہ تعظیم کے لیے ہے۔ آگے ہے ہدن، یہ قرآن کی آیت کا لفظ ہے، ہدن یہ مصدر ہے، مصدر، اور خبر و ثانٍ، خبر و ثانٍ سے یہ ہدن کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں خبر و ثانٍ یہ دوسری خبر ہے، یعنی وہ جو ذالکا مبتدا تھا، ذالک الکتاب یہ موصوف صفت مل کے مبتدا تھا، اس کی پہلی خبر تو ہو گئی تھی لا ریب فی، یہ پہلی خبر ہے، اور دوسری خبر ہے اس کی ہدن، تو ایک مبتدا کی دو تین خبریں بھی ہوتی ہیں، تو یہ دوسری خبر ہے، تو خبر و ثانٍ سے یہ ہدن کا ترکیب بتا رہے ہیں کہ ہدن ترکیب میں کیا واقع ہے، ہدن یہ خبر ثانی ہے۔ آگے ای ہادن، یعنی ہدایت دینے والی، اچھا ای ہادن جو ہدن ہے، ای ہادن سے فرما رہے ہیں کہ جو ہدن ہے یہ ہادن کے معنی میں ہے، ہدن یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی مفعول کے، تو یہاں پر یہ فاعل کے معنی میں ہے، ہادن ہدایت دینے والی۔ اچھا ای ہادن نکالا کیوں؟ ای ہادن اس لیے نکالا کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مبتدا خبر ہوتے ہیں، مبتدا ذات ہوتی ہے اور جو خبر ہوتی ہے نا وہ صفت ہوتی ہے، صفت کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی مثلا زید قائم، آپ بولتے ہو زید قائم، تو زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اور قائم اسم فاعل ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، تو صفت کے صیغوں میں اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، اسم تفضیل آتا ہے، اور صفت مشبہ، یہ جو صفت کے صیغے ہیں نا جسے آپ مشتقات بولتے ہو، اسماء مشتقہ، تو خبر ہمیشہ جو ہے نا اسماء مشتقہ ہوتی ہے، اور کیونکہ اسماء مشتقہ جو ہوتے ہیں نا یہ صفت بھی ہوتے ہیں ذات بھی ہوتے ہیں، تو خبر ہمیشہ صفت کا صیغہ ہوتی ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اس طرح کے صیغہ صفت بنتے ہیں، مصدر جو ہے نا وہ خبر نہیں بن سکتی، یاد رکھیں، جو مصدر ہے وہ مبتدا کی خبر نہیں بن سکتی، مبتدا کی خبر صفت کا صیغہ بنے گی، یا اسم فاعل بنے گی، یا اسم مفعول بنے گی، یا اسم تفضیل بنے گی، جو مصدر ہے وہ صفت کا صیغہ نہیں، وہ مبتدا کی خبر نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے کہ مصدر خبر نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ معنی خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ عدل یہ مصدر ہے، انصاف، انصاف، اب عدل مصدر ہے، انصاف کرنا، انصاف، اب ہم کہتے ہیں زید عادل، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ زید انصاف ہے، تو یہ تو غلط ہے، زید انصاف تو نہیں ہے، انصاف ایک الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے، انصاف ایک وصف ہے، صفت ہے اور وصف ہے، جبکہ زید ذات ہے، تو زید عدل تو نہیں ہو سکتا،
تو کیا کریں گے؟ عدل عادل کے معنی میں ہوگا، یعنی کہ زید عدل کرنے والا ہے۔ تو جو خبر ہوتی ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگی یا اس میں مفعول کے معنی میں اس میں فاعل ہوگی یا اس میں مفعول ہوگی۔ خبر مصدر نہیں ہو سکتی، یہ بڑا ہی مشہور قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر ہدن جو ہے نا، یہ خبر مصدر آ گئی، تو بتا رہے ہیں کہ یہ خبر بظاہر تو مصدر ہے، لیکن یہ ہادن اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ تو بھئی اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو اس میں فاعل کیوں نہیں لایا گیا؟ وہ اس میں فاعل اس لیے نہیں لایا گیا اور مصدر اسے لایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک ایسا کام کرتا ہے، اس کا کوئی ایسا وصف ہوتا ہے جو بڑا مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ مثال کے طور پہ زید عادل، زید انصاف ہے۔ جب زید انصاف کر کر کے اتنا سراپا انصاف ہو گیا تو پھر بول دیتے ہیں، مبالغہ کے طور پہ بول دیتے ہیں زید عادل، زید انصاف ہے، حالانکہ زید انصاف نہیں ہے، زید انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت دینے والی ہے۔ تو ہدایت اتنی دینے والی ہے کہ یہ سراپا ہدایت بن گئی۔ تو جب آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ یا اس میں فاعل ہوتی ہے یا اس میں مفعول ہوتی ہے، صفت کا صیغہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر کو مصدر لے آئیں تو وہاں مبالغتاً مصدر لے کر آیا جاتا ہے تاکہ اس میں وہ صفت کے مبالغہ ہو جائے۔ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب بتا رہے ہیں الصائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ یہ جو عبارت ہے الصائرین الی التقوی، یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، بھئی قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ پرہیزگار تو ویسے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے تو اس کو ہدایت کیسے دے گی؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، جو چیز پہلے سے ہی حاصل ہے یہ تو اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ مراد یہ ہے الصائرین، ایسے لوگ جو رغبت رکھنے والے ہیں۔ صائرین رغبت رکھنے والے ہیں، الی التقوی، تقوی کی طرف، یعنی جو تقوی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ کس طرح؟ بامتثال الاوامر، اوامر کو بجا لانے کے ساتھ، احکام کو بجا لانے کے ساتھ، واجتناب النواہی، اور نواہی سے بچنے کے ساتھ، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے بچنے کے ساتھ جو تقوی کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدایت دینے والا ہے، نہ کہ جو خود پرہیزگار ہیں ان کے لیے۔ تو پرہیزگار تو ویسے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ تو یہ عبارت اس لیے لائے ہیں۔ آگے لِاتِّقَائِهِمْ بِذَالِكَ النَّارَ۔ اچھا جی، لِاتِّقَائِهِمْ بِذَالِكَ النَّارَ، یہاں سے لام یہ سببیہ ہے، یہ متقی کو وجہ بتا رہا ہے کہ متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں، یعنی پرہیزگار کو پرہیزگار کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتقاء کا معنی ہوتا ہے بچانا، کیونکہ وہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ کس طرح آگ سے بچاتے ہیں؟ کہ وہ احکام پر عمل کرتے ہیں اور جن چیز سے روکا گیا اس سے رک جاتے ہیں، تو یوں وہ فرما برداری کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے ہیں اس لیے اس کو متقی کہتے ہیں۔ متقی کا معنی ہوتا ہے بچا لینا۔ تو لِاتِّقَائِهِمْ، اس لیے کہ اتقائی وہ بچا لیے جاتے ہیں، اتقائہم ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اتقاء یہ مصدر ہے باب افتعال کا، اور یہ لفیف مفروق ہے، واو قاف یا اس کا مادہ ہے، تعلیل ہو کے اتقاء ہو گیا۔ اور لِاتِّقَائِهِمْ اس لیے کہ ان کو بچا لیا جاتا ہے، تو اتقاء مصدر ہے، مفعول کے معنی میں ہے۔ اس لیے کہ اتقائہم ان کو بچا لیا جاتا ہے، ہم ضمیر کا مرجع وہ رغبت رکھنے والے متقین ہیں۔ لِاتِّقَائِهِمْ اس لیے کہ ان کو بچا لیا جاتا ہے، بذالک اس کے ذریعے، النار آگ سے۔ اچھا، ذالک کا مشار الیہ ہے امتثال اوامر واجتناب النواہی، یعنی احکام
پر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنے کی وجہ سے ان کو آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور النار جو ہے نا یہ مفعول ہے اتقاء کا، تو جس طرح فعل کا فاعل مفعول ہوتا ہے اسی طرح مصدر کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے، تو اتقائی مصدر ہے، ہم اس کا فاعل ہے، اور النار یہ اس کا مفعول ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔